آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا یہاں پر. تھینک یو. میرا پہلا سوال آپ سے ہے حنیف چالندری صاحب، کچھ بتائیے کہ جو بھی آپ کا ٹرپ یہاں پہ شروع ہوا اس میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کا بھی آپ نے ٹرپ لگایا اور یہاں کے اسکالر سے بھی ملے، کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں دینی مدارس کے 5 وفاق اور تنظیمات ہیں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو اہل سنت دیوبند مکتب فکر، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو بریلوی مکتب فکر کے مدارس کا نیٹ ورک ہے، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان جو اہل حدیث مکتب فکر کے مدارس کی تنظیم ہے، اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان جماعت اسلامی سے وابستہ مدارس کی تنظیم ہے، اور وفاق المدارس شیعہ پاکستان جو پاکستان میں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مدارس کی ایک تنظیم ہے. ان 5 وفاقوں کا الائنس ہے جس کا نام اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان ہے. یہ آج کل امریکہ کے مطالعاتی دورے پر ہے، اور اس دورے کی دعوت انٹرنیشنل سینٹر فار ریلیجن اینڈ ڈپلومیسی نے ہمیں دی تھی. ہمارے اس دورے کا تعلق حکومت امریکہ یا حکومت پاکستان کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہاں کی ایک پرائیویٹ تنظیم کی دعوت پر ہم امریکہ کے دورے پر آئے ہیں. اور ہمارے اس دورے کے 3 بنیادی مقصد ہیں. نمبر 1، یہاں کے تعلیمی نظام بالخصوص جو مذہبی تعلیمی نظام ہے اس کا مطالعہ کرنا، اور اس کے علاوہ یہاں کی مختلف شخصیات سے بالخصوص مذہبی، سیاسی، تعلیمی شخصیات سے ملاقات اور تبادلہ خیال کرنا. اور تیسرا ہمارے دورے کا بنیادی مقصد دینی مدارس کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور دینی مدارس کی جو اصل خدمات ہیں اور کردار ہے اور اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں یہاں ان کو براہ راست مطلع کرنا. ہماری اس دورے میں بہت سی یونیورسٹیز میں ہم گئے، کالجز میں ہم گئے، بہت سے ہمارے اکیڈمک پروگرام ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں سیمینارز میں شرکت کی، ورکشاپس میں شرکت کی، ڈسکشنز ہوئیں، اور اس میں یہاں کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی ہوئیں، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوئیں، جس میں کرسچن کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اور دیگر مسلم تنظیموں کے ساتھ بھی ہمارے تبادلہ خیال ہوا ہے. اور اس سے ایک جو دوری تھی وہ ختم ہوئی، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بڑا منفرد رہا کہ یہ پہلا رابطہ ہے امریکی عوام کے درمیان اور پاکستان کے دینی مدارس کے درمیان. دینی مدارس بر صغیر میں کوئی 250-300 سال سے ہیں، اور پاکستان میں 1947 سے ہیں، اور یہ خالص تعلیم کے اور تربیت کے ادارے ہیں. ان کا کسی اور غیر قانونی ایکٹیویٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے دینی مدارس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، حالانکہ دہشت گردی کا کوئی تعلق مدارس سے اور مدارس کا دہشت گردی سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو ملک و قوم کی خدمت کی ہے. پاکستان میں انہوں نے لٹریسی ریٹ کو بڑھایا ہے، انہوں نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا ہے، خواتین میں تعلیم کو عام کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے بھی خدمت کی ہے کہ یہاں آپ کے امریکہ میں اور ویسٹ میں جتنے اسلامی مراکز ہیں، ماسک ہیں، سینٹرز ہیں، مسلم کمیونٹی کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو بھی پاکستان کے دینی مدارس نے پورا کیا ہے. اس لیے ہم سب امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا رابطہ ہے. یہ کہنا کہ اس سے دینی مدارس کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، یہ تو میرے خیال میں ابھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن دینی مدارس کا اور یہاں کے امریکی اداروں کا رابطہ ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن شروع ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، اور ہمارا یہ دورہ سنگ میل ثابت ہوگا نہ صرف مدارس کے حوالے سے بلکہ مسلم ورلڈ اور ویسٹ کے درمیان رابطوں کے حوالے سے بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت کو جنگ کی نہیں بلکہ ان کو امن کی ضرورت ہے، اور نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے، اور اس کا حل جسٹس اور پیس ہے. پیس کے لیے جسٹس چاہیے، اس کے لیے طاقت کا استعمال نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر ایک ایسا لا بن جائے جس کے تحت کسی بھی مذہب، کسی بھی نبی اور پیغمبر اور کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے، اس لیے کہ اظہار رائے کی آزادی اور چیز ہے اور کسی کی توہین کرنا اور چیز ہے. اس طرح بھی مغرب اور مسلم ورلڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. نجوی صاحب، آپ کے خیال میں ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر آئے، یہاں پر ملے سب لوگوں سے، ایک دن یہاں کے جو پادری ہیں اور جو یہودی ہیں جو کہ امن چاہتے ہیں پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی ایک دن آئیں اور اسی طرح سے قائد کے مزار کے باہر کھڑے ہوئے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ مسیحیت اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ، کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں. 2007 سال مسیحیت کو ہو گئے، 1441 سال اس اسلام کو ہو گئے ہیں. اسلام سلامتی کا دین ہے. ابتدا میں جب روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی
تو اس وقت مسلمان یہی چاہتے تھے کہ خدا کرے روم کی سلطنت کو فتح حاصل ہو، اس واسطے کہ یہ مسیحی ہیں، اور ایران والے زرتشت تھے، وہ آگ پرست تھے۔ تو گویا شروع سے اسلام کا اور مسیحیت کا تعلق رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جتنی مدت رہی ہے کافی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن مسیحیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اسلام اور مسیحیت کے درمیان باقاعدہ مکالمہ گویا کہ آج سے 1416 سال پہلے ہوا تھا، کہ جس میں مسیحی بھی آئے تھے اور اس طرف حضور بھی تشریف لے گئے تھے، چند آدمیوں کے ساتھ، گویا 5 آدمی تھے جن کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا۔ تو اسلام اور مسیحیت کا کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ پھر اسلام تمام ادیان کو قبول کرتا ہے، موسویت کو بھی قبول کرتا ہے، مسیحیت کو بھی قبول کرتا ہے، زبور کو بھی، داؤد کو بھی قبول کرتا ہے، اور ہمارے نزدیک جس طرح ہم اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، جس کو ہم تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کی عزت ہمارے نزدیک ضروری ہے، اور اعظم پیغمبروں کی عزت ہمارے نزدیک ضروری ہے، ان کی کتابوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اسلام اور مسیحیت میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پادری وہاں آئیں گے۔ ناروے میں ہم گئے، وہاں کی حکومت کے ساتھ بات چیت کی، پادریوں کے ساتھ بات چیت کی۔ پھر کل انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جلندری صاحب نے بتایا تھا کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں مسیحی اور مسلم حضرات تھے۔ تقریریں سب نے کی، مسیحیوں نے کی، پادریوں نے، بشپ نے کی، ہم لوگوں نے بھی تقریریں کی۔ جیسے ہم ان کی دعوت پر آئے ہیں، اور آج ہمیں ایک تنظیم نے دعوت دی ہے جو پرائیویٹ تنظیم ہے، یعنی جس کا نام ہے مرکز عالمی برائے مذہب و سیاست۔ تو اسی طرح یہ بھی دعوت کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، بغیر دعوت کے بھی آ سکتے ہیں، اور ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب بھی آئیں گے ہم ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، پیپسی اور یہ 7 اپ وغیرہ سب چیزیں پلائیں گے۔ تو اسلام کی تو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ اصل جھگڑا شروع ہوا ہے جب رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان پر۔ تب ظاہر ہے کہ پاکستان قبول تو نہیں کر سکتا تھا کہ افغانستان پر حملہ ہو، چونکہ بارڈر ہمارا ایک ہے، ثقافت ہماری ایک ہے، کلچر ہمارا ایک ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور خیال یہ تھا کہ گرم پانی اس کو چاہیے، کل تو وہ کراچی تک پہنچ جائے گا، گوادر پر قبضہ کرے گا۔ اس واسطے ضرورت پڑی کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس میں امریکہ نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ وہاں ایک جنگی کلچر جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اس جنگی کلچر کو بعد میں چاہیے تھا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر سنبھالتے، لیکن اس کو سنبھالا نہیں گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، روس چلا گیا، ہر کسی کو چھوڑ دیا گیا، اسلحہ ان کے پاس موجود، کلچر موجود، سب کچھ موجود۔ اب ظاہر ہے کہ جب دشمن سامنے موجود ہو تو آدمی اس پر حملہ کرتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر فرقہ وارانہ مسئلہ آ جاتا ہے، وہ نہ ہو تو گھریلو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ نہ ہو تو پھر کسی نہ کسی کا سر پھوڑ دیتا ہے، چونکہ ثقافت ہے، کلچر ہے، اس کے بغیر تو نہیں۔ اگر امریکہ اس وقت توجہ کرتا اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز میں کھپا دیا جاتا، فوج میں لے لیا جاتا، ریجز میں لے لیا جاتا، کسی میں لے لیا جاتا، تو آج یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تو جھگڑا سارا افغانستان سے شروع ہوا ہے، جس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ اگر اس وقت توجہ دی جاتی تو کچھ ہوتا نہیں، وگرنہ مسیحیت میں بھی امن ہے، اسلام میں بھی امن ہے۔ اسلام میں اگر کبھی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس واسطے مسیحیت کا مسلک تو یہ ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو ایک آدمی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخسار آگے کر دو، لیکن کیا کر رہے ہیں مسیحی؟ آج پوری دنیا پر چڑھ دوڑے ہیں۔ تو اسلام میں اگر کہیں کوئی آدمی انفرادی طور پر گڑبڑ کرتا ہے تو اسلام کا قصور نہیں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اور مسیحیت بھی یہی ہے۔ گویا اسلام میں اگر کوئی انفرادی گڑبڑ کرتا ہے وہ بھی اچھا نہیں کر رہا، اور یہ اجتماعی کرتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ منیب الرحمان صاحب، ابھی نجفی صاحب نے بولا کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا نام بہت بدنام ہے پوری دنیا میں، اور اسی سلسلے میں آج شاید ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں واشنگٹن میں۔ آپ کے خیال میں مسئلہ ہے کیا، اور اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ایک غیر سرکاری ادارے عالمی مرکز برائے مذہب و سفارت، اس کو میں سیاست کی بجائے سفارت کہوں گا۔ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں میں یہاں کے جو مفکرین ہیں، تھنکرز ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ اور جو مسلم ممالک کی گورنمنٹس ہیں ان کے درمیان تو ایک لنک یا تعلق یا اطاعت اور حکم کا تعلق ہے، لیکن عوام کی سطح پر امریکہ سے ایک منافرت ہے، دوری ہے،
اور بدگمانی ہے اور وہ بھی حقائق پر مبنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم گورنمنٹ کے لیول سے ہٹ کر مختلف طبقات کے جو مفکرین ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، جو اپنے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ اور مکالمہ کیا جائے اور جو رانگ کنسیپشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور کی جائے۔ اصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار، یہ فکر اور یہ انٹریکشن درست ہے اور بہتر ہے۔ جب ہمارا یہاں ان سے مکالمہ ہوا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ قوموں کی جو اجتماعی کنسنٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے جنرل الیکشن سے، قوموں کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی پارلیمنٹ سے، لیجسلیچر سے، کانگریس سے، اور قوموں کا جو اجتماعی ضمیر ہے، کانشیس ہے، وہ ریفلیکٹس ہوتا ہے اس کے تھنکر سے، مفکرین سے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آندرے ڈیگال سے کہا گیا، جب یان پال ساترے نے الجزائر میں فرانس کے ظالمانہ جبر کے خلاف آواز بلند کی تو اسے کہا گیا کہ آپ اس کو بیہائنڈ دی بار کیوں نہیں ڈال دیتے؟ ڈیگال نے کہا کہ ہاؤ کین آئی پٹ دا کانشیس آف فرانس بیہائنڈ دی بار؟ یان پال ساترے از دی کانشیس آف فرانس۔ تو ہم نے ان کے مفکرین سے کہا کہ یہاں بھی کوئی کانشیس ہے اجتماعی؟ امریکہ یا اہل مغرب کا کوئی اجتماعی ضمیر ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ یا گورنمنٹل انٹرسٹ تو ٹکرا سکتا ہے یا اس کے مفادات کے لیول الگ ہیں، لیکن جو ایک یونیورسل ہیومن ویلیوز ہیں اور جو مسلمہ انسانی اقدار ہیں، کم از کم اس پر تو انسانیت کا اجتماع ہونا چاہیے۔ اور ظلم جو ہے، جیسے عراق میں مثلا انویژن ہے جس کو پوری انسانیت کے ضمیر نے ناجائز کہا، تو کیا ایسا وقت نہیں آ گیا کہ وہ تمام مذاہب جو عدل کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ سوسائٹیز جو عدل، انسانیت اور امن کی بات کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں اور ظلم کو مل کر کنڈیم کریں اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر کو اپیل کریں کہ وہ زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ مدارس کا جہاں تک مسئلہ تھا، اس کے بارے میں یہاں پر ایک کنسیپشن پہلے سے قائم کر دیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمارے ساتھ مکالمہ کیجئے، ہمارے اداروں کو دیکھیے، ہمارے سسٹم کو دیکھیے، تو آپ جتنے ہمارے قریب آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم انسانیت کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اخلاق کی تعمیر کرتے ہیں، ہم تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، ہم انسانیت میں ادب و احترام پیدا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اور تشدد یا ملیٹنسی یا ایکسٹریمزم، یہ دونوں باتیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب ہم نے ان سے مکالمہ کیا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے ان کے ضمیر کو کانکر کر دیا، ہم نے اس کی سوچ کو اچانک بدل دیا، لیکن ہم نے کم از کم کھڑکی کھول دی ہے، روشندان کھول دیے ہیں۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیں تو وہ حیران ہو گئے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم نے کہا کہ مثلاً اس سے بھی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بتایا گیا کہ دینی مدارس ریجڈ ہیں اور جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں، تعلیم ہے، اس کے تو یہ دشمن ہیں، اس کو تو یہ اپنے اندر شامل ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے والنٹریلی کنٹمپریری مضامین کو، اسکول کے مضامین کو اور ان کی ٹیکسٹ بکس بھی ہم نے وہ لیں جو فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان نے پرسکرائب کی ہیں، ہم نے اپنے نظام میں شامل کیا۔ بیسیکلی چونکہ اسلام ایک مشنری ریلیجن ہے اور مشنری ریلیجن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیغام حق کو انسانیت تک پہنچائے، تو جب تک ہمارا طالب علم، ہمارا عالم اپنے دور کے انسان کی زبان کو نہیں سمجھے گا، اس کی انٹلیکچوئل لیول کو نہیں سمجھے گا، تو اسلام کو کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے دینی نصاب کو اپنی جوہری حقیقت پر باقی رکھتے ہوئے، اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر، ہم ان تمام چیزوں کو دین کے تقاضے کے مطابق قبول کریں، کسی کے جبر کی وجہ سے نہیں، یا کسی کی حکمرانوں کی مرضی کی وجہ سے نہیں۔ یہ اسلام کی ضرورت ہے،
یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ ہماری بچوں اور نسل کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہم نے ان کے سامنے بتائیں اور ہم نے ان کو بتایا جاتا ہے کہ مدارس ریلیکٹنٹ ہیں کسی بھی سسٹم کو قبول کرنے کے لیے، ہم نے کہا کہ ہم نے والنٹریلی رجسٹریشن کو قبول کیا، اور یہ سابق گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، بینظیر کے دور میں، کہ جس نے مدارس کی رجسٹریشن کو بین کیا تھا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کو اوپن کریں تاکہ ہم سسٹم میں آئیں، ہم لیگلائز ہوں۔ اب جب تمام معقول چیزوں کو ہم نے قبول کر دیا ہے تو ہم نے اپنی گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں اب لیگل اسٹیٹس دیں، اور باقی رہا یہ سوال کہ ہمارا معیار تعلیم کیا ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو کھلے میدان میں جو ریسلنگ کا رنگ ہوتا ہے اس میں ان کے ریسلر بھی آ جائیں، ہمارے بھی آ جائیں، جو طاقتور ہوگا میدان میں جیت جائے گا، لیکن ہمارے لیے آپ رنگ کو بند تو نہ کیجیے، ہمیں اوپن کمپٹیشن میں داخل ہونے دیجیے۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ لوگ کھلے ذہن کے لوگ ہیں، یہ لوگ کوئی ریجڈ نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی قدامت پسند دقیانوسی نہیں ہیں جو ٹرمینالوجی یہاں استعمال ہوتی ہے، تو اب اور ہم نے ان کا ویلکم کہا کہ ٹھیک ہے آپ، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ بات بھی بنیادی سمجھیں کہ امریکن نیشن سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، امریکن کنٹری سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، ہمیں اختلاف ہے تو امریکن گورنمنٹ کی پالیسیز سے، ان کے ظالمانہ جابرانہ انویژن سے، جو عراق میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور اب ملینز کے قریب فگر پہنچ رہی ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور اس سے پوری انسانیت کو اختلاف ہونا چاہیے۔ لہٰذا گورنمنٹ کی پالیسیز کو الگ کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ کرٹیسائز ہونے کے لیے اوپن ہونا چاہیے، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ عدل کی وہ قدریں، انصاف کی وہ قدریں، حقوق انسانیت کی وہ قدریں جو آپ کو اپنے شہریوں کے لیے اپنے ملک میں درکار ہیں، جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، وہ پوری انسانیت کو دیجیے، کیونکہ ساری انسانیت جو ہے از دا پروڈکٹ آف ایبسولوٹ کریٹر، خالق کی پروڈکٹ ہے انسانیت۔ لہٰذا انسانیت کی حیات یہ ایک قدر مشترک ہے، اس لیے اسلام نے کہا، ہم نے ان کو بتایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ ہماری ہولی بک تو کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان ناحق لی یا فساد فی الارض کے جرم کے بغیر لی، اس نے بظاہر تو ایک فرد کی جان لی لیکن پوری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے انسانیت کے ایک اجتماعی رائٹ کو جو سیکرڈ تھا، جو مقدس تھا، اسے پامال کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک مظلوم انسان کی جان کی حفاظت کر لی، اس نے گویا پوری انسانیت کو حیات عطا کر دی، کیونکہ انسانی جان کی تقدیس کو اس نے بچایا۔ ہم نے کہا آئیے تمام مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انسانی جان کی حرمت کے لیے، عدل اجتماعی کے لیے، عالمی امن کے لیے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے۔ اور اس کا تعلق ملکوں سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق انسانیت سے ہونا چاہیے۔ ظلم ہر جگہ ظلم ہے، جبر ہر جگہ جبر ہے، اور یونیورسل ہیومن ویلیوز تاریخ انسانیت کے ہر دور میں مشترک رہی ہے۔ تو اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او the people of the book, let come to the common points which are common between ourselves and yourselves۔ مشترکہ جو اقدار ہیں، مشترکہ جو کلمات ہیں، مشترکہ جو اصول ہیں، چلو آؤ آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ۔ ہم بڑھاتے ہیں، ہم ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، ہم مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک ذہن یہ تھا کہ یہ مذہبی لوگ نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے کہ اپنی بات کو پہنچائیں۔ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں، یہ معقول بات کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ معقول بات قبول بھی کر سکتے ہیں، یہ معقولیت پر انسانیت کے اجتماعی مفاد میں مجتمع بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک تھرو ہوا ہے، ایک درمیانہ راستہ نکلا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے آئندہ بہتر اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ عطیہ الرحمٰن صاحب، آپ کے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سب کو عزت دیتا ہے اور مسلمان سب کو عزت دیتے ہیں، مگر پھر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے حالات، ہیومن رائٹس کی ابیوزز اور بے شمار چیزیں جس کا بتانے کا بھی وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس، مگر جب وہ ہماری سچویشن دیکھتے ہیں، ہم کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ جو تاثر پیدا ہوا ہے ہمارے خلاف، آپ کے خیال میں وہ ہماری اپنی
حرکتوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ساتھیوں نے جو ہے پس منظر میں اور ساری باتیں آپ کو کی ہے، یہ مسکنسیپشنز بیہیویئر جو ہے انسانوں کا یا انفرادی افراد کا یا انڈیویجولز کا، اس کو کسی ایک سوسائٹی سے لنک کرنا، ایک معاشرے سے لنک کرنا اور اس سے ایک پرسیپشن بنانا، یہ میرے خیال میں ایک اچھا جو ہے اپروچ نہیں ہے، مثبت اپروچ نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں کی باتیں دیکھیں اور وہاں کی انڈیویجول کیسز کو یہاں کوٹ کریں اور اس سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کریں، تو اس طرح تو یہاں بھی کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم لے لیں تو میرے خیال میں اس کی پہلو آپ سب کے سامنے ہے، اور اس سے ہم پوری امریکن نیشن کی ایک پکچر لے کے دنیا کو دکھائیں تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح بتایا گیا، مدارس کے بارے میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کریٹ کی گئی ہے۔ میں نے جو ہے کچھ ان کے ریسرچ پیپرز اور ریسرچ ورک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے میں ساتھ لایا تھا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا ایک پیپر تھا، ان کے اور اداروں کا تھا، ان کے تھنک ٹینکس کا تھا جو وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے کراچی کے ایک مدرسے کو وزٹ کیا ہے، مختلف اس طرح۔ اور پھر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بعد میں آ کر وہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے خیالات پر مبنی ایک رپورٹ دی ہے۔ اس میں انہوں نے وائلنس کی بات کی ہے، ملیٹنسی کی بات کی ہے، ایکسٹریمزم کی بات کی ہے، نصاب کی قدامت کی بات کی ہے۔ اب ہم نے یہاں جب آ کر ان سے بات کی اور ہمارے سب تنظیمات کے لوگوں نے پروف اور ثبوت کے ساتھ کی بات کہ ہمارے تمام تنظیمات نے جو رجسٹریشن کو ایکسیپٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آرڈیننس تھا، اور بائی دا وے میں ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ رجسٹریشن جب آیا 1860 سوسائٹیز ایکٹ کے تحت مدارس کو رجسٹر کیا جاتا تھا پہلے، پھر بے نظیر کے دور میں اس پہ بین لگا، اور پھر اس حکومت کا پورے ورلڈ کو یہ دکھانا تھا کہ جی یہ مدارس اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک آرڈیننس لائے اور اس میں 2 اہم ڈکلیریشنز ہیں جو ان مدارس نے، ویسے تھا بھی نہیں اور حقیقت تھی، ہم نے دے دی، لکھے بھی دے دی کہ ملیٹنسی کی تربیت نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنے نصاب کے اندر جو ہے وہ چیزیں کنٹمپرری مضامین کے حوالے سے پہلے سے موجود ہے۔ وہ رحمان صاحب، ہم لوگ کیا دے رہے تھے ٹریننگ ملیٹنسی؟ نہیں، ہم تو یہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لائیں۔ ہم نے تو یہاں باجوڑ کے مدرسے کی بھی بات کی ہے کہ باجوڑ مدرسہ جس میں 83 بچوں کو آپ نے شہید کیا، کیا کسی پاکستانی میڈیا نے وہاں پر جو پہنچ گیا تھا کوئی ایک ویپن دکھایا تھا میڈیا کے سامنے، کوئی ایک ہتھیار دکھایا تھا؟ ان کے پاس تو کتابیں تھی۔ جو قرآن کے اوراق شہید ہوئے ہیں وہ لوگوں نے میڈیا پر دیکھے ہیں، جو مسجد شہید ہوئی ہیں وہ لوگوں نے دیکھا ہے، تو وہ چیزیں تو نہیں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ پرابلم پہ کہاں پہ ہے؟ پرابلم میرے خیال میں یہ ہے کہ وہاں پر ول اس طرح مجھے نظر نہیں آتی وہاں اتھارٹیز کی کہ وہ واقعی ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور وہ جینون جو ہمارے مسائل ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ جینون مسئلہ ہمارا پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں ول نظر نہیں آتی۔ جی ہاں بالکل۔ مثلا میں نے کہا کہ رجسٹریشن جب آرڈیننس بنا اور زور تھا، سب سے پہلے NWFP کی صوبائی حکومت نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہاں پہ رجسٹریشن بہت بڑھ کر ہوئی ہے۔ گورنمنٹ اتھارٹیز کہتی ہے کہ سب سے زیادہ رجسٹریشن NWFP میں ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے نیشنل اسمبلی کا میں ممبر ہوں، ابھی تک وہ آرڈیننس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں آیا، وہ پنجاب اسمبلی میں وہ باتیں نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم لائن میں لانا چاہتے ہیں، ہم تو کہاں ہے آپ کا ول؟ اس طریقے سے کئی ایسی چیزیں تھیں۔ پھر ہم نے یہاں پر بات وہی اس انداز میں کی جو ہم پاکستان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کی۔ وہ شیئر ہم نے یہ کی کہ مثلا سوسائڈل اٹیکس ہیں، اس کو آپ کسی مذہب کے ساتھ لنک کرتے ہیں، تو ہم نے تو کہا کہ اس کی ہسٹری کو ذرا دیکھیں، وہ تو سری لنکن ہسٹری ہے۔ اس کی ہسٹری کو دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپانیز نے ایسا کیا تھا، تو کیا ہم جاپانیز کے مذہب کو وہاں لنک کریں یا جو ہے کسی اور مذہب اور سوسائٹی سے لنک کرے؟ مذہب کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہوتا اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا فار گاڈ سیک یہ جو ہے ایک کنسیپٹ، اور یہ تو آپ کی یہاں پر تھیوریز ہیں اور ریسرچ کے کچھ ویلیوز ہیں اور کچھ آپ کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پہ جو فگر اور ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ ہمارے اب تک رجسٹرڈ مدارس تقریباً کوئی 13-14 ہزار کے لگ بھگ ہیں، باقی ہو جائیں گے۔ یہاں پر فگر آ رہا ہے 45 سے 50 ہزار دینی مدارس ہیں۔ اب یہ ڈیٹا تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی۔ اس میں انہوں نے وہ مکتبوں کو شامل کیا ہے جو مسجد میں جو ہے 2-3 گھنٹے کلاس ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے مدارس کنسیڈر کیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ جی یہ مدارس جو ہے بیسیکلی یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدارس کب سے بنے ہیں اور کب سے یہ پروموٹ ہوئے۔ ضیاء الحق کی انہوں نے بات کی ہے کہ جب ضیاء الحق آیا تو انہوں نے زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو کہا اور بنے۔ یہ حقائق کے برخلاف باتیں 1947 میں جب پاکستان بنا ہے اس کے ساتھ ہی مدارس بنے ہیں۔
اور اگر ہم بیک میں جائے کوئی ساؤتھ ایشین ہسٹری میں جائے بڑی تو 1000 ان کے اپنے لوگ ہم ملے تھے، انہوں نے کہا کہ 1000 پرانی تاریخ ہے مدارس کی. اور ضیاء الحق کے دور میں جو ایڈ یا جو تھوڑا سا گرانٹ ملتا تھا اس کی ایک ریسرچ ہوئی ہے، وہ جو مدارس لیتے تھے تو اس کا سالانہ تناسب فی مدرسہ 10,000 سے لے کے 20,000 روپیہ بنتا تھا، گویا کہ $130-135 سالانہ بنتا تھا. تو اس $130 میں ایک مدرسہ کس طرح جو ہے وہ اس کی بنیاد پر اپنے مدرسے کو قائم کرے گا؟ یہ ساری مسکنسیپشنز ہے. تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ کے جو اپنے سٹینڈرز ہیں ریسرچ کے، تحقیق کے، اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہاں ایک آیت کا میں نے ترجمہ سنایا کل ایک مجلس میں کہ او دا پیپل آف بک، کتاب والو، ہم بھی کتاب والے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں. آپ کمیونلٹیز کے اوپر آئیں. کمیونلٹیز یہ ہے سبمیشن ٹو اونلی ون گاڈ، ایک اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جو انسانی اقدار ہے، جو مسلمات ہیں، جو پیس ہیں، جو لو ہے، اس پہ آئیں. اور یہ جو ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے اور ہم نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں یا پاکستانی عوام امریکی عوام سے نفرت نہیں کرتے. ان کا جو ہے اختلاف اور ہمارا بھی ہے، ہم کھل کر وہاں بھی کہتے ہیں اور یہاں بھی کہ وہ پالیسیز سے ہیں. اگر سر ہم لوگ تو مار بھی دیتے ہیں لوگوں کو، وہ کیسا ہوتا ہے پھر؟ اب یہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کہاں پہ مارا ہے کسی نے؟ ڈینیل پرل کا قتل ہو گیا پاکستان میں. ہم نے یہ بھی بات کی ڈینیل پرل کے ساتھ جو ملوث آدمی ہے، عمر شیخ نام ہے، جو بھی نام ہے، پریزیڈنٹ مشرف نے ریکارڈ پہ کہا تھا کہ وہ ایجسن کالج لاہور کا گریجویٹ تھا اور وہ پھر یہاں امریکن اسکول آف اکنامکس کا گریجویٹ تھا. اس کا تو تعلق مدرسے سے نہیں تھا، اس کی تو پوری لائف یورپ کے اندر گزری ہے. یا جو 7/7 کے واقعہ ہوا ہے تو 7/7 کے لوگ کہاں مدارس کے گریجویٹ تھے؟ وہ تو یو کے اندر انہوں نے لائف گزاری تھی، 25-30 سال انہوں نے زندگی گزاری، یہاں کے گریجویٹ تھے. تو کیا ہم اس کو لنک کریں وہ امریکن اسکول آف اکنامکس کے ساتھ لنک کریں یا ایجسن کالج کے ساتھ ہم لنک کریں؟ انڈیویجولز یہاں پہ سڑکوں میں کیا ہوتا رہتا ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے. تو اس کی بنیاد پر پوری امریکن سوسائٹی کا ایک جو ہے ذہن میں پکچر ڈیولپ کرنا اور پوری اس کو، ہاں ہم نے یہ بات کی ہے کہ جتنا جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہوتی ہے تو اتنا اس کو ذمہ داری کا بھی زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ ذمہ داری آپ اس کا انیشیٹو لے لیں اور اقدام کرے. عراق میں وڈرا کرے، وہاں سے افغانستان سے وڈرا کرے. یعنی طالبان کی حکومت تو جو بھی تھی ان کے خیال میں انہوں نے ختم کر دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ اتحادی افواج وہاں سے نکل جائے اور وہاں پہ افغانی عوام کو اپنے فیصلہ کا حق کرنے دے. اگر حامد کرزئی ہے تو حامد کرزئی تو وہاں کابل کے دارالحکومت میں بھی امریکن گارڈز اور اتحادی گارڈز کے بغیر گھوم نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاپولر لیڈر وہاں پہ نہیں ہے. آپ جب وہاں گئے تھے اور اتنا سال گزار دیا تو آپ آ جائیں اور لوگوں کو اپنے قسمت کا فیصلہ کرنے دیں. اس طریقے سے عراق میں بھی کریں. ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ حماس اور فلسطین کا جو ایشو ہے، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں، میرا تعلق MMA سے ہے اور میں نے یہاں یہ بات کی کہ MMA کے لیڈرز نے وہاں پہ لوگوں کو بیلٹ کی طرف لایا، الیکشن کی طرف لائیں، پولیٹکس کی طرف لائے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں تھرو دا ڈیموکریٹک مینز. اسی طرح حماس جو تھے وہ پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ میں گن تھا، وہ گن انہوں نے رکھ دیا، وہ ٹیبل کے اوپر آئے، انہوں نے لوگوں سے بات کی اور وہ الیکٹڈ لوگ تھے. اسماعیل ہانیہ ان کا وزیر اعظم تھا. جب وہ آئے تو ان کی ایڈ بند کی گئی، سارا کچھ ہوا. ابھی ریسنٹلی الفتح کے ساتھ ان کا جو کچھ بھی ہے، تو جو کچھ بھی ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ایڈ دیں گے، یورپین یونین نے بھی کہا ہم آپ کو ایڈ دیں گے. تو یہ ہم نے یہاں سے گزارش کی کہ آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ جا کے اس میں اپنا کردار ادا کریں اور جہاں پہ آپ گئے ہیں وہاں سے ودرا کریں. یہ ہم صرف نہیں کہتے بلکہ یہاں کی لوگ بھی کہتے ہیں. تو یہ تو وہ کنسیپشنز تھی. باقی مدارس کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں ان سے کی کہ ہم مین سٹریم لائن میں آنا چاہتے ہیں، ہم پڑھانا بھی چاہتے ہیں. اور وزڈم جو ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، لاسٹ وزڈم. اگر کہیں پہ آپ کو مل جائے تو آپ لے لیں، جہاں سے بھی ملے. اور جو ہماری باتیں ہیں اگر اس میں آپ کو سچائی نظر آتی ہے، حقیقت نظر آتی ہے تو آپ کائنڈلی اس کو بھی لے لیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی پالیسی بنائیں اور اس دنیا کو امن کا ایک گہوارہ بنائیں. میرا آپ سب سے آخری سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی باتوں سے یہ سامنے آیا ہے کہ ایک بہت برا مسکنسیپشن تھا اور ایک آئیڈیالوجی بنا دی گئی تھی کہ بھئی مدارس ایسے ہیں اور علماء حضرات ایسے ہیں، اور وہ سب چیزیں آپ لوگوں نے آ کے یہاں پر ختم کی. اس میں آپ لوگوں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی. اور کیا اقدامات ہمیں آگے کے لیے لینے چاہیے جس سے یہ سلسلہ برقرار رہے؟ کیونکہ عوام جو ہے اس کو بھی پھر غلط انفارمیشن پہنچائی گئی ہوئی ہے. تو دنیا کی عوام جو ہے اس کو ہم کس طرح سے یہ بات پہنچا سکتے ہیں ان تک کہ مدارس جو ہیں وہ ایسے سلسلوں میں انوالو نہیں ہیں؟ صدیق صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں دو اہم باتیں آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ
کہ یہاں جو غلط پروپیگنڈا تھا اور غلط فہمیاں تھیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں، یہ عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے دینی مدارس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور طلباء کی تعداد کم ہے، یعنی بوائز کی تعداد زیادہ ہے کم ہے اور گرلز کی تعداد زیادہ ہے ہماری ہر کلاس میں۔ اور اسی طرح جو ہمارے مدارس ہیں ان میں بھی ہمارے طلباء کے مدارس کم ہیں اور طالبات کے مدارس زیادہ ہیں۔ دوسرا یہاں یہ غلط فہمی پائی جا رہی تھی اور یہ پروپیگنڈا ایک عرصے سے ہمارے خلاف ہوتا ہے کہ یہ وومن رائٹس کے خلاف ہیں، یہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو تحفظ حقوق نسواں بل پیش ہوا تھا اور جو اب ایکٹ بن گیا ہے، میں اس کو نام نہاد کہتا ہوں اس لیے کہ اس کے ذریعے عورتوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس میں عورتوں کا کوئی تحفظ نہیں ہوا، ان کو کوئی رائٹس نہیں ملے ہیں، صرف ایک قانون کی سزا میں رد و بدل کیا گیا۔ جس وقت میں علماء کمیٹی بنائی تھی حکومت نے اور اپوزیشن نے باہمی اشتراک سے، تو اس میں بھی موجود تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ ہم نے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اس میں تو خواتین کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خواتین کے مسائل کیا ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ سجیشن کیا تھا کہ آپ پاکستان میں یہ بل لائیں اور قانون سازی کریں، اور ہم سپورٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر خواتین کو ان کی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا، جائیداد میں ان کا حق نہیں دیا جاتا، سرمایہ دار جگیردار جو ہیں خاص طور پر وہ ان کا حق نہیں دیتے، تو وراثت کے حق کے روکنے کو قانوناً جرم قرار دیا جائے۔ اسی طرح جبرن شادی ہے کہ ایک لڑکی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر کر دی جاتی ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، اس کو قانوناً جرم قرار دیا جائے۔ اگر ڈائیورس کرنا ہے، طلاق دینی ہے، تو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں جہاں واپسی کا راستہ نہیں رہتا، تو اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو جرم قرار دیا جائے۔ قرآن کریم سے شادی ہے، اس کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے۔ عورتوں کی خرید و فروخت ہے، اسی طرح بعض پنچایتی اور ثالثی فیصلوں میں عورت کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے خلاف آپ قانون سازی کریں۔ اور بعض علاقوں میں تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا، بعض لوگ ان کو اسکول نہیں جانے دیتے، تو اس تعلیم سے روکنے کو بھی آپ جرم قرار دیں۔ ان چیزوں پر قانون سازی کریں۔ اور جب یہ ہماری سفارشات پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے پاس پہنچی اور وہ امریکہ کے دورے پر اتفاق سے اسی دن آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا اور میں یہ ڈرافٹ وہاں دکھاؤں گا کہ ہمارا تو یہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہمارے علماء خواتین کے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے یہاں پر امریکن سے کی ہیں۔ آپ کا اب یہ جو سوال ہے کہ آئندہ کیا اقدامات ہونے چاہیے، میں اس میں گزارش کروں گا، ایک تو اس میں تسلسل رہنا چاہیے، اس طرح وفود کے تبادلے اور ملاقاتیں اور عوام کے عوام سے رابطے، حکومتوں کے رابطے تو اپنے مفادات پر، سیاسی یا مالی مفادات پر ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ کے رابطے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر امریکنز کو، ویسٹ کو مدارس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو ایک میڈیا وار ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں حقائق کا جائزہ لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں اگر تسلسل ہوگا، ایک دوسرے سے رابطہ رہے گا اور افہام و تفہیم اور ڈائیلاگ کا سلسلہ ہوگا تو غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ نبی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 1417 سال پہلے جیسے مسیحی افراد 72 کی تعداد میں مدینہ گئے تھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ مل کر ان سے گفتگو کی تھی، اس مکالمے کو پھر سے زندہ کیا جائے جیسے اب زندہ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ امریکہ اتنا بڑا طاقتور ملک ڈنڈا لے کر ہاتھ میں پھرے، کلاشنکوف لے کر ہاتھ میں پھرے، بمباری کرے، بات چیت کرے، ڈائلاگ سے کام لے۔ جہاں بھی آئے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور جیسے کہ آیت دونوں بزرگواروں نے پڑھی ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے اہل کتاب آ جاؤ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، جیسے ARD والے کسی زمانے میں ایک نقطے پر جمع ہوئے تھے، تو یہاں بھی پورے اہل کتاب ایک نقطہ یعنی اللہ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ صاحب پاکستان میں کب جمع ہوں گے سارے جتنے بھی اقلیت والے ہیں اور جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ پاکستان میں کب جمع ہوں گے؟ پاکستان میں پہلے سے زیادہ اجتماعیت ہے، ٹھیک ہے، دہشت گردی بھی ہوئی ہے، گڑبڑ ہوئی ہے، اس میں کافی زیادہ کمی پیدا ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جیسے آپ ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جلندری صاحب اور زیادہ توجہ کریں گے تو وہاں بھی ہم ایک بن جائیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، نجیب صاحب نے بولا یہ آپ سب ماشاءاللہ سے ساتھ ہیں یہاں پر، سارے ہمارے فرقے جو ہیں، مگر یہ آپ کے خیال میں فرقے دیکھ کے اور گھبراتے ہوں گے لوگ کہ یہ اسلام خود بھی بٹا ہوا ہے؟ اس کا پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، یہ عیسائیوں میں ہم سے زیادہ ہیں، یہودیوں میں ہم سے زیادہ ہیں، ہندوؤں میں ہم سے زیادہ ہیں،
لہٰذا نہیں ہونے چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں سر؟ نہیں ہونا چاہیے، مگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ صرف مسلمانوں میں ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب یا اہل امریکہ نے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت پسند نہیں رہے اور ان کی اپروچ سبجیکٹو ہو گئی ہے. حکومت یا عوام؟ حکومت بھی ہے اور کچھ پریس بھی یہی دے رہا ہے کہ پہلے تو نتیجہ پہلے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دلیلیں مرتب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سوچ آبجیکٹو ہونا چاہیے. مثلا حال ہی میں ایک کورین نے اسکول میں 35 بچوں کو امریکہ میں قتل کر دیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بدھسٹ تھا یا کرسچین تھا، لیکن کسی نے کہا کہ وہ کرسچینٹی اس کا سبب ہے یا بدھزم اس کا سبب ہے یا کورین ایتھنک اوریجن ہونا اس کا سبب ہے یا امریکن نیشنل ہونا اس کا سبب ہے. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک ادارے میں کہیں وہ دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20,000 اداروں میں اگر کسی ایک ادارے میں کوئی چیز خلاف قانون ہے تو کیا وہ 20,000 کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ یہاں مصیبت یہ ہو گئی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے ادرائے مذاق کہا تھا کہ امریکن پریزیڈنشل الیکشن میں پوری دنیا کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ جو شخص یہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے یہ پوری دنیا پر اثرانداز ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو کبھی تاراج کرتا ہے. اس لیے اس کی رکاوٹ کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ امریکن اپنی اپروچ کو آبجیکٹو بنائیں، آئیں ڈیٹا ہمارے ساتھ مل کر کلیکٹ کریں، پھر نتیجہ نکالیں کہ خیر کتنی ہے، شر کتنی ہے، شدت کتنی ہے، نرمی کتنی ہے، نفرت کتنی ہے، پیار کتنا ہے. اس لیے یہاں ایک اور ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ جو امریکن عوام ہیں ان کو دنیا کے معاملات سے زیادہ تعلق نہیں ہے. ان کو اپنے معاشی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی حکومت انسانیت پر کیا کیا ظلم ڈھا رہی ہے، اس کے فیصلوں سے انسانیت پر کیا گزر رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ اس طرح کے جو تھنک ٹینکس آپس میں مل کر جمع ہوں اور پھر مکالمہ کریں تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں وسعت پیدا ہو. اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ بھی ہم وہاں جائیں گے تو کوئی مار دیا جائے گا. ہم کہتے ہیں آؤ ہم اہل مدارس تمہاری تحفظ کی مکمل گارنٹی دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سویلین کے خلاف سوسائیڈل اٹیک کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا، ہم سب اس کے سگنیٹریز ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں ہے کہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہم کرتے پہلے ہیں، کہتے بعد میں ہیں. الحمدللہ علی احسان ہی. غلط کو وہاں بھی غلط کہتے ہیں، غلط کو یہاں بھی غلط کہیں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہاں کے صحیح کو صحیح تسلیم کریں اور یہاں کے غلط کو غلط تسلیم کریں. انسانیت کی فلاح کا تقاضا یہ ہے کہ امن اور عدل کے لیے سب اہل فکر کو، اہل مذاہب کو مل کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اجتماعی ورڈک انسانیت کو دینا چاہیے، اور جو کلیکٹیو وزڈم ہے انسانیت کی وہ اب گورنمنٹل لیول پر ریفلیکٹ نہیں ہو سکتی. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومتیں اپنے ممالک کی ضمیر کی ترجمان نہیں ہیں. اب لہٰذا ضمیر کی ترجمانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب غیر سرکاری سطح پر فورم ہونے چاہیے، اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آواز کو زیادہ پروجیکٹ کریں، ان کی آواز کو انسانیت تک زیادہ پہنچائیں. اگر میڈیا ہمارا دست و بازو بن جائے اور اگر میڈیا خیر کے لیے جو آج کل شر کے لیے جتنا کر رہا ہے اس کا 10% خیر کے لیے، اس کے فروغ کے لیے تیار ہو جائے تو دنیا میں سوچ میں، فکر میں، عمل میں انقلاب آ سکتا ہے. میرا آخری سوال عطا الرحمان صاحب آپ سے ہے. آپ کے خیال میں میڈیا کی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے، لوگوں نے کرٹکس، میں یہ کہوں گا کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ جو مدارس اور جو علماء اور جو مسلمان اچھی چیزیں کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتا پاکستان کا، وہ ان پہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں کیوں نہیں بناتا، جس طرح یہاں پر یہاں کے علماء پر، اسکالرز پہ فلمیں بنتی ہیں، ان کے کام کو سامنے لایا جاتا ہے. اس طرح ہمارا جو میڈیا ہے وہ غلط چیزوں کو یا قتل و غارت کو کیوں پروموٹ کر رہا ہے، وہ اچھی چیزیں کیوں نہیں دکھا سکتا. یہ یہاں پر کرٹکس کا سوال اٹھتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل بڑا اہم سوال ہے آپ کا اور بات ہے. اور آپ نے جو کہا کیا کرنا چاہیے، تو میرے ذہن میں اس وقت سے یہی تھا کہ سب سے پہلے تو بندہ کمپریہینڈ کرے اور اس کے بعد اس کے اندر ول اتنی موجود ہو، عزم ہو کہ وہ اس کے مطابق پھر اپنا رول پلے کرے. تو اس میں میڈیا بھی ہے اور یہاں کے تھنک ٹینکس بھی ہیں. اگر یہ ایک حقیقت تک پہنچ جائے
تو پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر ان کے امتحان ہے اس وقت کہ یہ مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے، عزم اور ول اور اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اسی طریقے سے میڈیا سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ نے مثبت چیزوں کو لانا ہے تاکہ معاشرے میں نکھار سامنے آ جائے۔ اب مثلا مدارس سب سے بڑے NGOs ہیں ورلڈ میں، یہ باتیں وہاں پرویز مشرف بھی مانتا ہے اور پورے لوگ مانتے ہیں کہ جو شیلٹر دیتے ہیں، جو وہاں کھانا دیتے ہیں، جو وہاں پر ان کو کچھ اسٹیفن بھی دیتے ہیں اور سارا سر کچھ، اتنے سارے چینلز ہیں، وہ کیوں نہیں یہ سٹوریز دکھاتے؟ یہ باتیں تو ان کے سوچنے کی ہیں کہ وہ آئیں، ان کا کوئی پروگرام کرے، یہ پہلو دکھائے کہ یہ لوگ جو تعلیم سے محروم تھے یا ان کے پاس جو کھانے کا بھی مسئلہ تھا، والدین ان کو نہیں دے سکتے تھے، تو یہ مدارس ان کو دے رہے ہیں۔ اس طرح لٹریسی ریٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے مدارس نے۔ لٹریسی ریٹ جو بڑا ہے اور حکومت جو فگر دے رہی ہے، اس میں آپ یہ 20-25 ہزار مدارس کیسے نظر انداز کرتے ہیں؟ میں اس واقعے سے فائدہ اٹھا کے یہ بھی کہوں کہ چونکہ MMA کی وہاں حکومت ہے صوبہ سرحد میں، تو اس کے بارے میں بھی یہاں مسکنسیپشنز کچھ تھی۔ یہ جو قاری حنیف جالندری صاحب نے بات کی کہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے دوران جو ہم نے پروپوز کی ہے، وہ 5-6 چیزیں بتائی ہے بڑی تفصیل سے، یہ چیزیں ہماری صوبہ سرحد میں جب ہم الیکٹ ہوئے ہیں 2002 کے الیکشن میں، تو جو شریعت کونسل بنا اور میں اس کا ممبر ہوں، یہی چیزیں شریعت کونسل نے وہاں پروپوز کی اور اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کی سفارشات سے زیادہ چیزیں لی ہے اور حکومت کو کہا ہے یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، ہم فرنٹیئر سے نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے صوبہ سرحد میں نے جب ان کو بات کی کل ایک جگہ پر کہ ہم نے جب یونیفارم دینے کا فیصلہ کیا مفت اپنے گورنمنٹ نے، تو سب سے پہلے ہم نے اس میں خواتین اسکولوں کو شامل کیا اور اگلے سال جا کے پھر مردوں کو شامل کیا۔ اس سال بھی جب ہم جا رہے ہیں تو ہم جو وہاں پہ 200 روپیہ دیتے ہیں پرائمری سے لے کے مڈل تک بچوں کو، تو اس میں بچیوں کو ہم نے سر فہرست رکھا۔ سر یہ بات یہاں تک کیوں نہیں پہنچ پاتی ان لوگوں تک؟ مثال کے طور پر اب بات وہی ہے کہ اگر وہاں فرض کرے میڈیا کے علم میں ہے وہ چیزیں تو وہ پہنچا دے، اور یہ لوگ جو اتنا ریسرچ کرتے ہیں مدارس پہ جاتے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں خود، تو کیا یہ ان کے علم میں نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں IMF اور ورلڈ بینک کی وہ کامنٹس اور رپورٹس نہیں ہے جو NWFP گورنمنٹ کے بارے کیا میں؟ آپ کے خیال میں ہم لوگ خود یہ قدم ہم لوگ خود لیں کہ مدارس خود جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بیس بنا کے اپنی ویب سائٹس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہ اپنا مشن پھیلائے؟ ویب سائٹس مدارس کے موجود ہے، اور آج میں نے وہ NWFP گورنمنٹ کا بھی ویب سائٹ جو ہے اس کا ایڈریس میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، جو کوئی ایکسیس کرنا چاہے وہ یہاں ایکسیس کرے، مدارس کو ایکسیس کرنا چاہے وہ کرے ایکسیس۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر چیزیں آپ کے علم میں آ جائے، اب ہم جو ہے ایک سٹیپ ہمارا یہاں آنا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح ہم رول پلے کریں، تو ایک رول پلے کرنا ویب سائٹس بنانا ہے، معلومات دینی ہے، دوسرا انٹریکشن ہے۔ اگر ہمیں کسی پرائیویٹ تنظیم نے یہاں بلایا ہے اور ہم وہاں بیٹھ جائے کہ نہیں جی ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تو یہ بھی وہی سٹیپ ہے جو ہم نے آپ کے کویسچن کے رسپونڈ میں اٹھایا ہے کہ لوگوں سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ مدارس کیا ہے، ان کو دعوت دے کہ یہ زمین کے اوپر مدارس ہے، زمین کی تہہ میں کوئی مدارس یہ نہیں ہے۔ دوسری بڑی اہم بات جو ہم نے شیئر کی ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے، کہ جب سے اسلام آیا ہے تو اس وقت سے مدارس بنے ہیں، یعنی یہ 200 سال 200-250 سال تو آپ سب کنٹیننٹ کا کہہ لیں، جب سے اسلام آیا ہے تو مدارس اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر اسلام کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیررزم کا مذہب ہے، تو پھر مدارس ٹیررسٹ کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ امن کا مذہب ہے، تو مدارس تو اسلام سکھاتے ہیں، تو پھر وہ مذہب کی تعلیم ہے۔ یہ جو کمبیٹ کرنا ہے ٹیررزم کو، اس میں ایک اہم رول جو ہے وہ ریلیجن پلے کر سکتا ہے۔ مثلا جو آیت مفتی صاحب نے سنائی ہے، یہ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں کہ ایک انسانیت کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے۔ یا اس طریقے سے جو پیس اور ہارمونی کی بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا امپوز نہیں کرنا، ریلیجن لا اکراہ فی الدین، تعلیم تو دینا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی ہمیں روکے تو مشنریز ہیں یہاں پہ، کرسچینٹی جیوز ہیں، وہ جاتے ہیں گھر گھر میں اپنی تعلیم دیتے ہیں، اس طرح ہم بھی تعلیم دیں گے لیکن امپوز نہیں کریں گے کسی کے اوپر کہ ہاں خواہ آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے بھی رول پلے کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم اوپن ہے کر رہے ہیں۔ اور میڈیا اور آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو میڈیا ہیں، وہ بھی ہمیں ان سے گزارش ہے کہ آپ مثبت چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ وہاں کی ایک بہتر تصویر سامنے آ سکے۔ میڈیا کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے بریکنگ نیوز کی، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی یہاں مغرب میں دوائی ایجاد ہوئی ہو، کریکٹنگ نیوز جو ہیں اس کو کریں۔ اور اچھا بریکنگ نیوز کس سے آتی ہے کہ کوئی ایک نیگیٹو چیز سامنے آئے، تو نیگیٹو اچھا دوسری بات آپ نے جو کہی کہ جیسے یہاں اہل علم کی تکریم ہوتی ہے، تو ہم بھی جو گانے والے ناچنے والے ان کو ہیرو بنانے کی بجائے اپنے اسکالرس کو، تھنکرس کو، اور جب میں اسکالر کی بات کرتا ہوں صرف ریلیجس اسکالر کی نہیں بلکہ میں سائنٹسٹ کو، ٹیکنالوجسٹ کو، مختلف میدانوں میں جو بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے والے ہیں، ہمیں ان کو اپنا ہیرو بنانا پڑے گا، ہیرو بنا کر پروجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر میڈیا ہمارا اس کے لیے ٹائم نکالے تو پھر نوجوان علم کی طرف آئیں گے۔
اور اگر میڈیا جو ہے گانے بجانے اور ناچنے والوں کو اسٹار بنا کر پیش کرے گا تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ ناچنا سیکھے گی. تو کاش کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ مبلغ بن جائے خیر کا، دعوت کا، اسلام کا، تبلیغ کا. کیونکہ جس طرح سے تلوار جو ہے انسانیت کا، جس طرح تلوار جو ہے وہ دوہرا کام کرتی ہے، اسی طرح سے میڈیا بھی آج ایک تلوار ہے. یہ اخلاق کی شر کو بھی کاٹ سکتی ہے، یہ خیر کو بھی کاٹ سکتی ہے. لیکن اس وقت یہ خیر کی شاخیں کاٹنے کا کام بلکہ جڑیں کاٹنے کا کام زیادہ کر رہی ہے. کاش کہ یہ لوگ بھی مل بیٹھیں اور انسانیت کا قرض جو ان پر ہے اس کو بھی یہ چکائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آپ نے بات کی. آپ سب کو بہت بہت گڈ لک، اور انشاءاللہ اگلے سال پھر آپ سے یہیں ملاقات ہوگی. آپ کا بھی شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.